اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بقیہ حصے میں خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے اور مدین کی جانب چل پڑے۔ آپ علیہ السلام راستہ طے کر رہے تھے۔ راستہ کیا تھا؟ ایک میدان تھا جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی سایہ دار درخت تھا، صرف خاردار جھاڑیاں تھی۔ گرمی کی شدت سے برا حال تھا، لیکن آپ علیہ السلام راستہ طے کرتے رہے۔ کچھ دور فاصلے پر ایک کنواں نظر آیا، وہاں کچھ لوگ پانی بھرتے نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ چرواہے پانی نکال رہے ہیں۔ ایک طرف دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے کھڑی ہونے کی وجہ دریافت کی تو لڑکیوں نے بتایا کہ یہ چرواہے پانی لینے نہیں دیتے۔ ہمارے والد ضعیف العمر ہیں، وہ پانی بھرنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم یہاں پانی لینے آئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے چرواہوں کو ہٹایا، کنویں پر سے بھاری پتھر کو ہٹایا۔ کنویں کا ڈول بھی بھاری تھا۔ اسی ڈول سے پانی نکال کر لڑکیوں کو دیا اور خود بھی پیا۔ لڑکیوں نے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا اور پانی لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی، یہاں انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سفر کرنے کے باعث بہت زیادہ تھکے بھی ہوئے تھے۔ پاس ہی ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے اور دعا کی، اے رب، تو نے جو اچھی چیز اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیوں نے گھر پہنچ کر اجنبی مسافر اور پانی دینے کے بارے میں باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ باپ نے ایک لڑکی سے کہا کہ جاؤ اس اجنبی مسافر کو اپنے ساتھ لے آؤ، وہ ہمارا مہمان ہوگا۔ بیٹی باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آمادہ ہوئے اور ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا کہ میں آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے چلنا اور رہنمائی کرنا۔ دونوں گھر پہنچے۔ بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف باپ سے کروایا۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑنے کا تمام واقعہ سنایا۔ اس پر بزرگ میزبان نے شعیب علیہ السلام کے نام سے تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ تم میرے مہمان ہو اور یہاں محفوظ ہو، اب تم ظالموں سے دور ہو۔ چنانچہ بیٹی نے باپ سے سفارش کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس اجنبی کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ کوی بھی ہے اور ایماندار بھی۔ باپ نے کوی ہونے کا سبب پوچھا تو اس پر بیٹی نے کہا کہ کوی ہونے کا ثبوت اس طرح ملا کہ اس نے بھاری ڈول سے پانی نکالا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ ایماندار بھی ہے، بیٹی نے جواب دیا کہ جب میں بلانے گئی تو اجنبی نے مجھے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور وہ خود آگے چلتا رہا۔ میں اشارہ سے راستہ بتا رہی تھی، ہم دونوں اسی طرح راستہ طے کرتے رہے۔ میں سمجھ گئی کہ پیچھے چلنے کا اشارہ اسی لیے تھا کہ اس کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ میری بیٹی صفورہ کا نکاح تم سے کر دوں۔ اس کا حق مہر یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری بکریوں کی رکھوالی کرو۔ اگر مدت بڑھا کر 10 سال کر دو تو یہ اور بھی بہتر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرائط منظور کر لی اور نکاح ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا عصا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ وہ ایک مدت تک مدین میں رہے اور ذمہ داریاں نبھاتے رہے، لیکن مصر کی یاد ستا رہی تھی۔ کبھی کبھی ان کے دل میں خیال آتا کہ مصر واپس جا کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ ناظرین، مزید آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور اجازت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ صفورہ کے ہمراہ جانے کے لیے سامان سفر باندھ لیا اور مصر کی جانب چل پڑے۔ راستہ طے کر رہے تھے کہ کھانے کا وقت آن چلا۔ کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔
चकमाक पत्थर को रगड़ना शुरू किया, लेकिन आग की चिंगारी भी ना निकली। तो मायूस हो गए। एक बार आसमान पर काले बादल छा गए। अचानक तेज आंधी आई। इसके बाद बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम बदल गया, बल्कि मौसम सर्द हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सर्दी महसूस हुई। गर्मी पैदा करने के लिए आग की जरूरत पड़ गई। नाजरीन, मजीद आपको यहाँ बताते चलें कि आप अलैहिस्सलाम चारों तरफ देखने लगे कि शायद कहीं आग नजर आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ दूर फासले पर रोशनी दिखाई देने लगी। आप अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सफूरा से कहने लगे कि यहाँ से कुछ दूर मुझे रोशनी नजर आ रही है, मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि वहाँ आग जल रही हो, मैं आग लेने जा रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम इस रोशनी के मकाम की तरफ रवाना हुए। कुछ देर बाद आप वहाँ पहुँच गए। करीब जाकर देखा कि एक पहाड़ है और इसके नजदीक एक दरख्त है। इसके पीछे से रोशनी आ रही है। आप अलैहिस्सलाम ने गौर करना शुरू किया। इस मकाम से एक आवाज उभरी। आवाज में जाओ जलाल की कैफियत थी और कुछ इस तरह से है, ऐ मूसा, मैं तमाम जहानों का रब हूं, तू पाक जगह पर है। इस मकाम का नाम तुवा है। तू अपनी जूतियां उतार, फिर इस बुलंदी पर चढ़ जा। ये तूर का पहाड़ है। इस पुरइसरार आवाज ने आप अलैहिस्सलाम को कश्मकश में डाल दिया। कुछ खौफ का एहसास हुआ। फिर हुक्म के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम बुलंदी पर चढ़ गए। फिर आवाज गूंजती है, ऐ मूसा, मैंने तुझे पैगंबरी के लिए चुन लिया है। मैं रब हूं, मेरी इबादत कर और नमाज कायम कर। फिर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते हैं। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। जो रोशनी नजर आई वो अल्लाह का नूर था, जो कोई तूर पर जाहिर हुआ। अल्लाह ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ऐ मूसा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मेरा आसा है, इससे बकरियों को हाँकता हूँ, इससे दरख्त से पत्ते झाड़ियाँ बकरियों को खिलाता हूँ। फिर अल्लाह की जानिब से हुक्म होता है, इस आसा को जमीन पर डाल दे। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की। आसा सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आवाज आती है, खौफ न खा, इसे उठा ले। आप अलैहिस्सलाम सांप को उठा लेते हैं तो वो फिर दोबारा आसा बन जाता है। हुक्म होता है कि फिरौन के पास जा और इसे हिदायत कर।